بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھول کے دیکھ چشم دل لاتا ہے لطف کیا نماز میں، ہر طرف آتا ہے نظر نور خدا نماز میں۔ میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اس وقت اٹھ کر اللہ کے آگے گردنیں جھکا لینا یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ جو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ اس پر راضی رہتا ہے۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد یا واحدو، اللہ کے ناموں کا ورد، یا واحدو، پھر آپ کے دل سے خوف ختم ہو جائے گا۔ دنیا کا خوف، اکیلے میں رہنے میں جب خوف آتا ہے، وہ کیوں آپ اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اللہ کے آگے گردنیں جھکاتے رہتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی یہ چند روزہ زندگی بھی چین سے گزرے گی۔ تو قبر والی زندگی وہ کتنی لمبی ہے ہم سب کو پتا ہے، حشر والی زندگی کتنی لمبی ہے ہم سب کو پتا ہے، قیامت والے دن، قیامت کا دن کتنا لمبا ہوگا ہم سب کو پتا ہے۔ قیامت والے دن جن کے پاس اللہ بھیجے گا وہ ہم سب کو پتا ہے۔ جتنی دیر قیامت رہنی ہے، ترفلاٹ مچنی ہے، کوئی کسی کا اس وقت حال پوچھ سکتا ہے، وہ سب کو علم ہے۔ قیامت کے منظر کا ہر مسلک والے کو علم ہے، ہر آدمی کو پتا ہے قیامت والے دن کیا ہوگا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کدھر بھیجے گا۔ قیامت کے دن کا آغاز کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں۔ سب ہم جب مل کر وہ منظر دیکھیں گے، حقیقت والے دن کا پہلا دن، حقیقت والا دن وہی ہوگا شروع، یہ خواب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خواب والی دنیا ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو حقیقت کب شروع ہوگی؟ حقیقت والا دن اس وقت شروع ہوگا جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو پھر وہ ہے حقیقت والا دن۔ تو پہلے دن میں کیا کرنا پڑے گا؟ جی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حبیب کی شان بتلانے لگے ہیں کہ ان کے بغیر آپ کسی کام کے ہیں۔ حقیقت والے دن ان کے قدموں میں جانا پڑے گا، تو خواب والے دن میں ہی ان کی شان کو سمجھ لے۔ جو ان کی شان کو سمجھ جائے گا، قبروں کے سوالوں سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو حشر والے دن جو نماز پہلے دن جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، نماز کا بھی پھر اللہ تعالیٰ معاف کرتا جائے گا۔ تو میرے دوستو، نماز کے بغیر کہتا ہوں زیرو ہے آدمی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر ڈبل زیرو ہے۔ ان کی شان کو سمجھ جا، آج لے پناہ ان کی، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر تو مان گیا تو اٹھو میرے دوستو، میرے برخوردارو، صحت مندانہ زندگی گزارنی ہے تو پھر جھکنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد غزہ والوں سے محبت، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑھو، ایمانی غیرت کو جگاؤ، سوال جواب ہونا ہے سب سے کہ برائے اول کی کیا مدد کی تھی۔ کیلے کیلے میں امریکہ جو ہے نا وہ خراب کرتا ہے سب کو۔ اٹھو، مل کر غزہ والوں کی مدد کرو،
پھر اللہ معاف کرے گا، وگرنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو دوستو برخوردارو، کم از کم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اسرائیل کی تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرو، اور دل میں نفرت پیدا کرو اسرائیل کے لیے، اور غزہ والوں سے دلی محبت رکھو۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔